بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج میاں بیوی کا ایک ایسا واقعہ آپ کی پیش خدمت کرنا چاہتا ہوں جس کو سن کر شاید آپ کی زندگی میں کچھ تبدیلی آئے۔ اگر کسی وجہ سے میاں بیوی میں بحث ہو جائے یا آپس میں کوئی بات ہو جائے، اول تو ہونی ہی نہیں چاہیے۔ اگر فرض کرو ہو جائے تو اب میاں بیوی کو چاہیے کہ ناراض حالت میں کبھی نہ سوئے۔ یہ جو ہوتا ہے نا کہ پہلے آپس میں کوئی بات چل رہی تھی، پھر ناراض ہو کر خاوند نے ادھر کروٹ لے لی، بیوی نے ادھر رخ کر لیا اور سمجھتے ہیں کہ ہم سو گئے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ گھر بگڑنے کی ابتدا ہوتی ہے۔ زندگی میں یہ فیصلہ کر لیجئے کہ ہم نے ہمیشہ کسی نہ کسی نتیجے پر متفق ہونے کے بعد ہی سونا ہے۔ اگر کوئی بات آپس میں اختلاف رائے کی ہو جائے تو اول تو اس محبت کے وقت میں اختلاف رائے کی باتیں ہی نہ کریں۔ اگر کوئی بات نکل بھی آئی، بیوی نے اعتراض کر دیا، خاوند نے اعتراض کر دیا اور آپس میں دلائل چل پڑے، تو جب تک ایک دوسرے کو سمجھا نہ لیں، جب تک ایک دوسرے کو منا نہ لیں، اس وقت تک ناراضگی کی حالت میں سونا اپنے اوپر ایسے سمجھے کہ جس طرح حرام ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب کوئی بیوی اس حالت میں سوتی ہے کہ خاوند اس سے ناراض ہو، اللہ کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ جب تک وہ اپنے خاوند کو منا نہیں لیتی تو بیوی کو چاہیے کہ وہ عقل کے ناخن لے کہ ایسی حالت میں کیوں سو رہی ہے جبکہ خاوند اس سے ناراض ہے۔ اور آدمی بھی یہ سوچے کہ میری بیوی میری خادمہ ہے، اس کے دل کو میں نے تکلیف تو پہنچا دی، اس کا دل دکھی بھی ہے، تبھی تو وہ ناراض ہے۔ اگر اس دکھی دل کو میں نے اس وقت خوش نہ کیا تو ایسا نہ ہو کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے کہ تو نے اپنی بیوی کو خوش کیوں نہ کیا، جبکہ اس کو خوش کرنے کا حکم شریعت میں دیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، لہٰذا بیوی کو چاہیے کہ خاوند کو منا لے اور خاوند کو چاہیے کہ بیوی کو منا لے۔ ناراضگی کی حالت میں کبھی نہیں سونا چاہیے، بلکہ ایسے وقت میں بھی یہی سوچنا چاہیے، فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے، لاتے ہیں کہاں سے وقت لوگ نفرتوں کے لیے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ زندگی تو اتنی چھوٹی ہے کہ اگر ساری زندگی محبت میں گزار دی جائے پھر بھی زندگی کا وقت تھوڑا ہے۔ پتہ نہیں لوگ نفرت کے لیے کہاں سے وقت نکال لاتے ہیں۔ نفرتوں کے لیے تو وقت ہی نہیں ہے، اس وقت کو محبتوں میں گزاریے۔ ناظرین کرام، اگر کبھی بحث و تکرار ہو بھی جائے تو اپنی زندگی کا یہ اصول بنا لیجئے کہ ہم نے ایک دوسرے سے ناراض ہو کر نہیں سونا، منا ہی لینا ہے، چاہے خاوند کو معذرت کرنی پڑے، چاہے بیوی کو معذرت کرنی پڑے۔ موقع کے مناسب جو بھی ہو، دونوں کو ایک دوسرے سے معذرت کر لینی چاہیے، ایک دوسرے کا احساس کر لینا چاہیے اور ناراضگی کی حالت میں کبھی نہیں سونا چاہیے۔ اس لیے کہ جب ناراضگی کی حالت میں سوئیں گے تو شیطان کو دلوں میں نفرتیں ڈالنے کا بیج مل جائے گا اور وہ بیج کو پانی دے گا اور پھر دلوں میں نفرتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ اس لیے جب ناراضگی ہو تو ایک دوسرے کو کوئی شعر سنا دیں، جیسے کسی شاعر نے کہا ہے، اتنے اچھے موسم میں روٹھنا نہیں اچھا، ہار جیت کی باتیں کل پہ ہم اٹھا رکھیں، آج ہم دوستی کر لیں۔ تو یہ بات اگر انسان کر لے کہ بھائی ہار جیت تو ہم کل پر اٹھا رکھتے ہیں، اس بحث کا فیصلہ کل کر لیں گے، آج ہم دوستی کر لیتے ہیں، آج محبت سے وقت گزار لیتے ہیں۔ تو جب اس طرح آپس میں پیار محبت سے میاں بیوی وقت گزاریں گے تو نفرتیں ختم ہو جائیں گی اور واقعی میاں بیوی میں تو ہار ہوتی ہی نہیں ہے، میاں بیوی میں تو جیت ہی جیت ہوتی ہے۔ یہ بیوی کی جیت ہے کہ اس نے خاوند کو اپنے قریب کر لیا اور خاوند کی جیت ہے کہ اس نے بیوی کو قریب کر لیا۔ لہٰذا میاں بیوی کے درمیان ہار نہیں ہوتی،
میاں بیوی کے درمیان فقط جیت ہوتی ہے۔ جس نے بھی ابتدا کر لی، جس نے بھی معافی مانگ لی، گویا اس نے جیت لیا۔ اب اس نے کیا جیتا؟ اس نے دوسرے کا دل جیت لیا۔ تو معافی مانگنا ہار نہیں ہے، معافی مانگنا تو جیت ہے۔ اب بیوی جیتے یا خاوند جیتے، اللہ کرے دونوں جیت جائیں اور محبت و پیار کی زندگی گزاریں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں ازدواجی زندگی کے ان سنہری اصولوں کو سامنے رکھنا چاہیے، اور اگر بالفرض کوئی ایسی بات ہے کہ آپس میں کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا، پھر بھی معاملہ کو آپ کل پر اٹھا رکھیے اور اس دن آپس میں ایک دوسرے سے خوش ہو جائیے۔ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ چلو آج ہم اس بات پر راضی ہو جاتے ہیں، اس مسئلے کو کل پر ڈال دیتے ہیں۔ جب کل کا دن آئے تو یہی بات آپ دہرا دیجئے، آج ہم اس بات پر راضی ہو جاتے ہیں، اس مسئلے کو ہم کل نپٹا لیں گے۔ اس طرح اس بات کا اثر بھی ختم ہو جائے گا، ناراضگی بھی ختم ہو جائے گی، اور آپس میں پیار محبت بھی برقرار رہے گا۔ میرے رب کریم سے دعا ہے کہ ہمیں ان سنہری اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیکوکاری کی زندگی نصیب فرما دے، اور ہمیں دنیا میں اللہ تعالیٰ عزتوں بھری اور خوشیوں بھری زندگی نصیب فرما دے، اور قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب تک ضرور پہنچائیے گا، ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں لاتے رہیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوگا۔